امام نعیم صاحب جو دونوں سے تشریف لائے گئے مہاراشٹر سے، اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. ہمیں ایک نابینا بچہ جب مل جائے نا اس کی خدمت کرنا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے جو ادارہ کھولا ہے اس میں سب نابینا جو بچے نابینا ہیں ان کے لیے ادارہ کھولا ہے. بچہ یہ ایک آدمی کو انگلی پکڑ کے بیت الخلا لے جانا ہے، انگلی پکڑ کے کھانے کی جگہ لے جانا ہے، انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جانا ہے. ایک ایک بچے کو، ایک ایک نابینا بچے کے ساتھ ایک ایک آنکھوں والا چاہیے اس کو چلانے والا. ماشاءاللہ ان کے پاس بہت نابینا بچے ہیں. ایک مہم ایک تحریک ہے کہ نابینا بچوں کی خدمت ہم کریں گے جن کو اللہ نے آنکھوں کی بینائی، آخرت میں اس کا صلہ ملے گا ان کو، لیکن دنیا میں اس دولت سے محروم ہیں. انہوں نے ان کو سنبھال لیا ہے کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے. ماشاءاللہ حافظ، قاری، عالم سب کورس ان کے پاس ہیں ان بچوں کے لیے کہ جو نابینا ہیں. اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. بہت بڑا بیڑا اٹھائے انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ادارے کو ترقی نصیب فرمائے. اور جو بیچارے بے سہارا تھے ان کا یہ سہارا بن گئے. یہ سوچ ہم سب کی ہونی چاہیے یا اللہ ہم کسی کا سہارا بنے. ہم تو ایک آدمی کا سہارا نہیں بن سکتے، ایک آدمی کا ذمہ نہیں لے سکتے. تو انہوں نے کہا جتنے بھی نابینا طبقہ آئیں گے ہم سب کو لے لیں گے. اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. میں حضرت سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے محسوس فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حضرت علماء کرام، حضرت مرحوم صاحب اور قابل قدر آج کی اس محفل کے وہ آفتاب و مہتاب جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کا وہ کلام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک بنایا اور رہتی دنیا تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاکیزہ کلام کو اپنے سینے میں انہیں بسانے کی سعادت نصیب فرمائی. اور خوش نصیب والدین جو اس پروگرام میں موجود ہے، جن کے بچے حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز ہوئے، اور دیگر طلبہ نظام اور عزیز سامعین، میں اس مختصر سے وقت میں اپنے آپ کو اور آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، اپنے آپ کو سعادت مند سمجھیں، اپنے آپ کو خوش بخت سمجھیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اس پاکیزہ اور نورانی اور عرفانی اور رحمانی محفل میں جو ہے چند ہی گھڑی کے لیے، چند ہی لمحات کے لیے اگرچہ کہ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. یقین جانیے جیسے رات کے اندھیرے میں زمین والے آسمان پر چمکتے ستاروں کو بآسانی دیکھ لیتے ہیں، اور جیسے زمین والے آسمان پر چمکنے والے آفتاب و مہتاب گویا محظوظ ہوتے ہیں، ایسی حدیث مبارکہ میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ جہاں کہیں ایسی نورانی اور عرفانی اور رحمانی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، آسمان کے فرشتے آسمان پر رہتے ہوئے زمین پر ان کو یہ محفلیں ایسی بارونق نظر آتی ہیں. اور کیوں نہ ہو، اس میں اللہ کے پاکیزہ کلام اس گویا اپنے آپ کو یہاں پر پیش کیا. سعادت مند ہے وہ والدین اور سعادت مند ہیں وہ حفاظ کرام جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو رچایا اور بسایا. مختصر یہ کہ کل میدان محشر میں ایسا ہی ایک اجتماع قائم ہوگا، اور وہاں پر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت موجود ہوں گی، سارے انبیاء موجود ہوں گے، اور ایسا ہی اسے تخت سجایا جائے گا، ایسی کرسیاں لگائی جائیں گی جہاں خود اللہ رب ذوالجلال جلوہ افروز ہوں گے، محمد رسول اللہ جلوہ افروز ہوں گے، اور تمام ہی انبیاء جلوہ افروز ہوں گے. اس موقع پر اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک بیان فرمائی کہ حفاظ کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان کے سروں پر ایسا چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا جو سورج کی
اور چاند کی روشنی کو گویا شرما دے گا۔ یہ سعادت مندی ہے کہ حفاظ کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام سے نوازیں گے۔ جب حفاظ کے والدین کا یہ کرام اور اعزاز ہوگا تو خود حفاظ کا کیا اعزاز و اکرام ہوگا۔ اقرأ ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اللہ کہیں گے پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، تیری منزل وہاں ہوں گی جہاں تیری آخری آیت ہوں گی۔ گویا یہ اعزاز ہے۔ بہرحال حفاظ کو یہ سرخروئی دی جائیں گی، یہ گویا تمغہ اور اعزاز دیا جائے گا کہ اپنے خاندان کے وہ 10 افراد جو جہنم کے حقدار ہو چکے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ یہ سعادت مندی اور یہ اعزاز دنیا کے کسی بھی جگہ پر اور کسی بھی گویا یہ کہنا چاہیے ڈگریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ یہ اعزاز حفظ قرآن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لہذا سعادت مند ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ لیکن اس موقع پر میں اشارہ کر دوں کہ جہاں محدثین نے اور شارحین نے ان حدیثوں کو نقل کیا ہے ان کے کچھ نکات بھی بیان فرمائے ہیں کہ جہاں 10 حفاظ کرام کو، جہاں 10 ایسے لوگوں کو جو جہنم جن پر واجب ہو چکی تھی اور جہنم کے وہ حقدار ہو چکے تھے، یہ حافظ قرآن جنت کا حقدار بنائے گا۔ لیکن اس موقع پر وہ عزیز و اقارب اور اس موقع پر وہ رشتہ دار اور رشتہ داروں میں وہ قریب تر عزیز جو رکاوٹ بن رہے تھے، روڑا بن رہے تھے، یا تان و تشنی کا مظاہرہ کر رہے تھے، یا ان کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ حافظ بن کر کرے گا کیا، یہ کھائے گا کیا، یہ کمائے گا کیا، اور یہ اپنی آل اولاد کی کیا کفالت کر سکے گا، اور یہ تو خود اپنے خاندان پر ایک بوجھ بن کر رہے گا۔ اگر ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہے تو شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، اے میرے بندے، اے حافظ قرآن سن، آج تجھے اختیار ہے اپنی خاندان میں سے، اپنے عزیز و اقارب میں سے جن کو چاہیں جو ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دے۔ لیکن سن، وہ لوگ جو تیرے حفظ کے موقع پر رکاوٹ بن رہے تھے، مدارس میں داخلے کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے، تان و تشنی کا سامان کر رہے تھے، تیری ہمت شکنی کر رہے تھے، تیرے حوصلوں کو توڑ رہے تھے اور تیرے بڑھنے والے قدموں کو گویا پیچھے کھینچ رہے تھے، میری طرف سے یہ حکم ہے کہ آج وہ اس اعزاز سے محروم رکھے جائیں گے، وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں، وہ تو جنت کو کیا، وہ جہنم کے ہی حقدار رہیں گے۔ لہذا اس موقع پر اشارہ ملتا ہے کہ لہذا ہم وہ طلبہ جو حفظ قرآن کی سعادت مندی سے بہرور ہو رہے ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو آگے بڑھائیں۔ ان کے حق میں کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے حق میں دعائیں کریں، اور ایسے ادارے جو واقعتاً علم دین کی اشاعت میں اور علم دین کے فروغ میں اور علم دین کی حفاظت میں تن بندن کی بازی لگا کر شبانہ روز اپنی محنتوں میں، اپنی جافشانی میں، اپنی قربانیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری اپنی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری معاشرتی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہماری ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حتی المقدور اپنی وسعت کے مطابق اس ادارے کے، ایسے مدارس کے اور ایسے طلباء کے اور ایسے کام کرنے والوں کا جو ہے تعاون کرے۔ ممکن ہے یہی ہمارا تعاون ہماری اپنی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا بات تو بات کے مقررین بہت کچھ کرنے والے ہیں، مجھے صرف اس موقع پر یہی ایک جو ہے گفتگو کرنی تھی کہ اغدو عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ملتا ہے اغدو عالما، یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم سیکھنے والے بنو، علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، یا علم والوں کی باتوں کو سننے والے بنو۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا پاچھوے نہ بنو،
ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ محدث نے لکھا ہے کہ پانچویں بننے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا پانچویں بننے سے مراد ہے ان تبغض العلم واہلہ، کہ اہل علم سے اور علم سے نفرت کرنا، اہل علم سے بغض و عناد رکھنا، یہ پانچویں شعبے میں داخل ہونا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانچویں شعبے میں مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہماری نسلوں کو جو ہے شامل ہونے سے محفوظ فرمائے، اور ان چاروں شعبوں میں آپ آمین کہیے زور سے، ان چاروں شعبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں شامل ہونے کی سعادت مندی نصیب فرمائے۔ یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، یا علم والوں کی باتوں کو محبت بھرے انداز سے سننے والے بنو۔ جب تک علماء سے جڑے رہیں گے، باطل پوری طاقت کے ساتھ اس امت کو کہیں بھی جو ہے نابود نہیں کر سکتا۔ جس دن یہ امت علماء سے کٹ جائیں گی، یہ خود ہی اپنی ہلاکت کے جو ہے دہانوں پر پہنچ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے سامعین کو اور ہم تمام مسلمانان عالم کو علماء امت سے اور مدارس دینیہ سے، مکاتب قرآنیہ سے موت تک وابستگی عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔